اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ وہ یہ گولی کیوں چلائی ہو جن جان پاکستان جی؟ یہ جو ٹک ٹاک کوئین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے کارنامے انجام دے رہی؟ آپ کو علم ہے نا؟ کبھی وہ گرین بس، کبھی وہ ٹرین کا یہ جو زمین میں سے ٹرین چلانی ہے 600 ارب روپیہ لگانا ہے آپ کو، کیونکہ اس میں کمیشن ہے جن جان جی۔ یہ سوچیں، بجلی کے پروجیکٹ لگاؤ ڈیم پہ پیسہ، بے وقوف عورت کس پہ 600 ارب روپیہ خرچ کر رہی ہو، جس سے 1000 بندہ روز کا فیض یاب ہوگا۔ یہ بجلی میں سے تو پورا پاکستان فیض یاب ہوگا۔ 600 ارب ایک اماؤنٹ ہے جن جان پاکستان جی، یہ کوئی چھوٹا سا پیسہ نہیں ہے۔ یہ ڈیم پہ لگائے، بادشاہ ڈیم پہ، تاکہ تعمیر و ترقی ہو سکے پاکستان میں، بجلی سستی ہو، لوگوں کو سہولت ملے۔ کیا کہ وہاں اتنا کمیشن کا مارجن نہیں نہ ہوگا؟ یہ تو پہلے ہی وہاں پیچھے چائنا سے پہلے ہی معاہدے ہو گئے کہ جی چائنا ہمارا اتنے پرسنٹ آپ شو نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے معاہدہ کیا ہوا قطر سے گیس کا اور اس کا پٹرول کا، یہ بیچ میں سے کمیشن لے رہے ہیں جن جان پاکستان جی۔ ایسے ہی 1000% بڑھ گئی ہے گیس، یہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کے بینکوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا قطری شہزادہ جو ہے وہ کتنا ان سے تعلقات ہیں، یہ کھچ کوئین سے۔ یہ جو کھچ کوئین ہے نا جن جان پاکستان جی، یہ اپنے حسن کے بل بوتے پہ، نواز شریف اتنا چلاک آدمی ہے، اس نے دیکھا یار میری بیٹی منہ متھے لگتی ہے، تو اسے اس نے کہا کہ جاؤ جا کے بہترین بیوٹی کروا کے آؤ، اپنی 9 کروڑ روپیہ وہ اپنے منہ پہ لگا کے آئی جن جان پاکستان جی۔ جہاں سے مائیکل جیکسن نے آپریشن کروایا تھا نا اپنی سکن کا، اس نے بھی وہیں سے کروایا۔ تو یہ جو ہے، کیونکہ یہ انگلینڈ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا، تو یہ وہاں سے انہوں نے کروایا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نواز شریف نے اسے آگے لگایا۔ نواز شریف بہت سیاح آدمی، وہ کیونکہ یہ ہے تو یہ کنجر ٹائپ سے بغیرت ہے، دلے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ کیونکہ جو لوگوں کی بیٹیوں کی طرف اپنی نظریں بد کرتے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھیں آپ، ہو رہی ہے مکہ فاتح عمل۔ آپ کسی کو دیکھیں گے آپ کو بھی کوئی دیکھے گا، یہ تو سمپل از دیٹ۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ بدکار لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو آگے لگا کر سارے مفادات حاصل کیے۔ یہ اس وقت اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے مریم کے۔ یہ جو کھچ کوئین ہے نا، یہ صرف اکیلی چپٹی ہوئی، یہ سارا مینیڈیٹ اس نے چروایا، اس نے یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ جرنلسٹ کا گرویدہ ہے، وہ دیوانہ ہے اس کا۔ آپ دیکھیں کہ جنرل صاحب کیسے اس کے ساتھ لنک ہے ان کا، ہر جگہ پہ اکٹھے جانا اور 2 گھنٹے ٹیلی فون پہ بات ہونا۔ یہ کیا ہے؟ سارے لوازمات، ہر چیز وہ اسے کہتی ہے جنرل کو کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ ڈی جی ISPR کو ادھر اس کا سیکٹری فون کرتا ہے کہ جی صاحب یہ چاہتے ہیں، وہی نقشہ بن جاتا ہے۔ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو IG، وہ کیا عثمان انور صاحب، وہ بھی ان کی بیٹی کی شادی تھی، اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے، 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا آدمی اتنا پیسہ کہاں سے آیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس؟ یہ تو بتائیں۔ رشوتوں کا، کیونکہ یہ سارا آپ نے جو ظلم کیا اس کے کہنے پر، یہ کھچ کوئین کے کہنے پر، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، کیونکہ آپ نے ضلع شاہ کو جس طریقے سے مارا ہے اس کے کہنے پر، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس کا پرچہ ہوگا آپ پہ، یاد رکھیے گا۔ آپ کے دور میں وہ شہید ہوا ہے اور یہ معافی نہیں ملنی آپ کو۔
اس میں مریم کا بھی پرچہ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ظلم کیا گیا ہے، میں اپنی 65 سالہ زندگی میں نے نہیں دیکھا، باخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا ظلم۔ اور وہ ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں وہ وکیل ملک ہے کوئی بیرسٹر، وہ داڑھی والا، وہ اتنا بےغیرت آدمی ہے، کہتا جی ہم نے کوئی ظلم کیا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی زیادتی کی ہی نہیں۔ تیری ماں دے قسم کون ہے گنے بغیرتا؟ یہ بتاؤ، تمہارے باپ جو ہیں، جو یہ عورتوں کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر راشدہ امین کو اندر رکھا ہوا ہے، کیا یہ 9 مئی حقیقت میں ہے؟ یہ بغیرت آدمی تمہاری یہ اس ماں نے کی ہے، جو پنجاب کی کھچ ماں ہے، جسے کوئی بھی نہیں مانتا، اپنی طرف سے ماں بن گئی۔ شرم کر کچھ، بغیرت آدمی، ایسی باتیں مت کرو، ایسے ہی پاکستانی مظلوم عوام کا پیسہ کھائے جا رہے ہو۔ کرنا کرانا تم نے کچھ بھی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے تم جیسے جرنیل۔ جاؤ جا کے دیکھو مقبولیت کتنی ہے تمہاری پبلک میں، ایک مرتبہ آؤ تو صحیح۔ ذرا کسی جگہ پہ یہ اپنے ڈی آئی جی ایس پی آر کو بھیجو، یہ ندیم انجم کو بھیجو، یہ فیصل نصیر کو بھیجو، آؤ کہیں جا کر دیکھو تو صحیح تمہیں پبلک کتنا پیار کرتی۔ تمہارے سر پہ ایسے جوتے ماریں گے کہ تمہاری ہوش اٹھ جائے گی۔ مت کرو پاکستانی عوام سے اتنا ظلم، تم نے اتنا ظلم کیا ہے، توبہ نوز باللہ، اتنا ظلم کیا ہے کہ لوگ نہ کسی کی ماں کی عزت محفوظ، نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ، نہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ۔ اور سعادت عباسی نے انٹرویو دیا، دل رو پڑتا ہے اس کا انٹرویو سن کے، کہ 70 سالہ اس کی ماں، اس کو گریبان سے پکڑ کر تم لوگوں نے کھینچا، پولیس والوں نے، شرم نہیں آئی؟ ریحانہ ڈار کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے، کب تک یہ ظلم کرو گے؟ ڈاکٹر راشدہ امین کی قید تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ صرف تمہیں عشق نظر آ رہا ہے جو تم لڑا رہے ہو۔ یہ عشق کو بند کرو، شادی کر لو چپ کر کے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو ایگری ہے، اسے پتا ہے کہ تم ہی اسے وزیر اعظم بناؤ گے، اوپر سے تم نے کہہ دیا، تو اس سے اور کیا چاہیے؟ وہ تو تم ایک مرتبہ اسے کہو گے کہ ہاں وزیر اعظم ہو تم، تو وہ تو بن جائے گی، جیسے تم نے شہباز شریف کو بنا دیا، بنایا نہیں تم نے، اسی طرح تم اسے بھی بنا دو گے، تو وہ تو تمہاری گرویدہ ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں۔ وہ اوپر سے وہ ٹرانسجنڈر بھی یہی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے، اس کا باپ جو زرداری 10% ڈاکو ہے، جو پرومینیٹ ہے پوری دنیا میں، جس کے چرچے ہیں کہ ہاں وہ 10% کتابوں میں لکھا ہے، انگلش کتابوں میں، رسالوں میں، ایسے لوگ تو تم نے ہم پہ مسلط کر دیے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے جنرل۔ اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے، یہ ایک فون جانا ہے پینٹاگون سے، تمہاری پینٹ گیلی ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ جن جان پاکستان جی، یہ ایک فون کی مار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بزدل لوگ ہیں، انڈیا سے چالو ہے، وہ تو امریکہ ہے، اس کی کیا جرت ہے کہ یہ بغیرت عالمی ذرا بھی ٹرسٹ سے مس کرے؟ یہ اپنی آکڑ دکھا رہا ہے، دکھاتا رہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کب تک دکھائے گا؟ کتنی دیر تک اکڑو گے؟ آخر یہ اکڑ ٹوٹ جائے گی، اور یہ ٹوٹے گی، اور اس طرح سے ٹوٹے گی کمر میں سے۔ تمہارا وہ حشر ہوگا جنرل جو کسی آج تک جنرل کا پاکستان میں نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء کو اللہ نے سزا دی تھی نا، تمہیں عوام سزا دے گی۔ تم یہ دیکھنا عوام کیسی نکلتی ہے اور تمہیں کیسے گھسیٹتی ہے باہر۔ پاکستانی آرمی نے نہیں بولنا، یاد رکھنا میری بات۔ انہیں پتا ہے کہ تم ایک فاسسٹ راشی آدمی ہو، ظالم ہو، انہوں نے چیک کر لیا ہوا ہے تمہیں، تمہارے آرڈروں سے، تمہارے عشق سے۔ اب وہ تو نہیں عشق کر رہے بیچارے، وہ تو نہیں مزے لے رہے یہ جو تم لے رہے ہو۔ یہ ٹیررسٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟
یہ دن بدن بڑھے گا جن جان پاکستان جی، میری بات یاد رکھیے گا. جب بھی یہاں آرمی کی حکومت، آرمی کا زور ہوا ہے، ٹیرورسٹ اسی وقت آ گئے، کیونکہ یہ خود بلاتے ہیں انہیں، یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. انہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے کہ جی ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، ہمیں ایڈ چاہیے. تو اس وجہ سے یہ پیسہ لینا ہے، پیسہ لے کے آگے دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء صاحب بھی انسانوں کو، پاکستانی عوام کے پیسے بٹورتا رہا، بیچتا رہا ہے. یہ پرویز مشرف، یہ ڈرون حملوں کے پیسے ملتے رہے ہیں ان کو، جن جان پاکستان جی. یہ بغیرت خون بیچ دینے والے، اپنی ماں بیچ دینے والے ہیں، تو باقی کیا رہ گیا. یوسف رمزی کی مرتبہ یہاں پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا تھا یہ پاکستانی قوم اپنی ماں بیچ دینے والی ہے، پیسہ ہو تو ان کو پیسہ چاہیے. تو جن جان پاکستان جی، پیسے کے بدلے میں تو آپ ماں بیچ دینے والے ہیں، تو آپ کے پر کیا اعتبار کیا جائے. نکلو نیمے نیمے ہو کے، یہ میں تمہیں بتا دوں. لے جاؤ اسے، شادی کرو، اور اسے بھی لے جاؤ کسی جزیرے میں، وہاں جا کے عشق لڑاؤ. یہ تمہاری تصویریں میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، میں لگاؤں گا ایک تصویر کیسے تم دیکھ رہے ہو اس کی طرف، تاڑی بھی بجا رہے ہو اور دیکھ بھی رہے ہو. واہ جنرل، بڑی بات ہے، بڑی گل ہے بھی، بڑی گل. اس عمر میں عشق لڑا رہے ہو، 60 سال کی عمر میں. واہ، وہ بھی 55 سال کی ہے، وہ بھی عشق لڑا رہی ہے تم سے. شرم نہیں اسے آ رہی، نانی ہو گئے. تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ پاکستان کے غدار لوگ ہیں. ان کی غداری جو ہے نا اب ظاہر ہو چکی ہے. اپنے انجام کے لیے تیار رہو جنرل، یہ تمہیں چیلنج ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان آ رہا ہے، تمہارا باپ بھی نہیں اسے روک سکتا. روک سکتے ہو تو روک لو. جن جان پاکستان جی، عمران خان زندہ باد. جن جان پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. گولی کیوں چلائی وزیر اعظم؟